بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 235 اور آج کے لحاظ سے 5ویں قسط ہے۔ معارف القرآن جلد دوم، پیج 167، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 123۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ محبوب رب کا محبوب ہے تو، تا حشر مہکے گی تیری خوشبو۔ آوارائے ہد ہد نگر نگر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، پروانہ تجھ سے کرتا ہے اے شمع پیار کیوں، یہ جان بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں، گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے، کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب محاذ جنگ سے حضرت عمر کو مزید فوجی کمک بھیجنے کے لیے لکھا گیا اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی تو تحریر فرمایا، میرے پاس تمہارا خط آیا جس میں تم نے زیادہ فوجی مدد طلب کی ہے، لیکن میں تم کو ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جو نصرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ غالب اور فوج کے لحاظ سے سب سے زیادہ محفوظ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہٰذا تم اسی سے مدد طلب کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں باوجود قلت کے عدد کی مدد دی گئی۔ جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو ان پر ٹوٹ پڑو اور مجھ سے اس سلسلے میں کوئی مراجعت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ خط ملا، ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر کثیر پر یکبارگی حملہ کیا، جس میں ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فتح و شکست قلت و کثرت پر دائر نہیں ہوتی، مسلمانوں کی فتح و شکست قلت و کثرت پر دائر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے غزوہ حنین کے بارے میں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ ارشاد ہے، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، یعنی غزوہ حنین کو یاد کرو جب کہ تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ اب آیات کی تفسیر پر غور فرمائیے۔ اذ غدوت من اہلیک، یعنی جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے جنگ کے لیے، مختلف مورچوں پر مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا نقل واقعات میں ایک خاص معجزانہ اسلوب ہے کہ وہ عام طور پر کوئی واقعہ پوری تفصیل اور جزئیات کے ساتھ بیان نہیں کیا کرتا، مگر جن واقعات اور جزئیات میں خاص ہدایات مضر ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ مذکورہ آیات میں جو خاص جزوی امور کی تصریح ہے، مثلا گھر سے نکلنے کا وقت کیا تھا، اس کو لفظ غدوتا سے بیان فرما دی ہے، اور روایات حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ صبح 7ویں تاریخ شوال کی سنہ 3 ہجری کی تھی۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ کا حصہ انشاءاللہ باقی کل، بقیہ حصہ انشاءاللہ کل نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں رکھیں گے۔ آج کی الحمدللہ 5 قسطیں مکمل ہوئی ہیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں،
لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔